رزق کے اندر تنگی کیوں آتی ہے؟ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، کاروبار بند ہے، بے روزگاری ہے، ہر بندہ آج پریشان گھوم رہا ہے، روٹی کے پیچھے چکر لگا رہا ہے، یار کسی طرح ہم 2 وقت کی روٹی کھا لے، یار کسی طرح میں مال کما لوں، یار کسی طرح میری دکان چل جائے، مال جو ہے وہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، کاروبار ٹھنڈا ہے۔ آخر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہمارے رزق میں تنگی آتی ہی کیوں ہے؟ سب سے بڑا سوال آج میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ہمارے رزق کے اندر تنگی کیوں آتی ہے۔ صرف 4 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اگر ان 4 باتوں پر آپ کا ایمان ہوگا نا تو خدا کی قسم آپ کے رزق کے اندر کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ اگر ان 4 باتوں پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا تو ہمیشہ آپ کے رزق میں تنگی ہوگی، کاروبار میں تنگی، کاروبار تمہارا چلے گا نہیں، کاروبار ٹھنڈا پڑے گا، ہمیشہ پریشان رہو گے۔ اب وہ 4 باتیں کون سی ہیں ذرا نوٹ کریں۔ سب سے پہلی بات جس چیز پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بندے کا رزق لکھ دیا ہے کہ اس بندے کو کتنا ملے گا، کتنا نہیں ملے گا، فلاں دن اس کا اتنا نقصان ہوگا، فلاں دن اس کو اتنا ملے گا، فلاں دن اس کو یہ روٹی ملے گی، فلاں دن اس کو یہاں پر کھانا ملے گا۔ یعنی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ جب فیصلہ کر دیا ہے تو ہمیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات ہو گئی۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، زمین میں تو ہے نہیں۔ کیا مطلب کہ ہمارا رزق آسمانوں میں ہے، پیسہ آسمانوں میں ہے؟ کیا دولت آسمانوں میں نہیں؟ ہم لوگ یہ جو دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ فیصلہ تو مجھے کرنا ہے نا، اوپر سے فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ تمہارے سامنے کھانا بھی موجود ہوگا، پیسہ بھی موجود ہوگا، لیکن اگر میرا حکم نہیں ہی ہوگا تم اس کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اس پیسہ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر اوپر سے میرا حکم آ جائے گا تو پیسہ بھی تمہارا ہوگا، کھانا بھی تمہارا ہوگا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے، ہر جاندار، ہر جانور، ہر انسان، اور جو آسمانوں میں ہے، فضاؤں میں ہے، مچھلیوں، ان ساری جاندار لوگوں کی، انسانوں کی ذمہ داری، رزق پہنچانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میرے اوپر واجب ہے، یعنی میں لوگوں کو پہنچاؤں گا۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میرے اوپر واجب ہے کہ میں تم تک تمہارا رزق پہنچا کر ہی رہوں گا۔ اب سب سے آخری چیز، جو چوتھی چیز ہے، سب سے آخری چیز جس پر ہمارا ایمان ہے کہ جب انسان پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا، پیٹ میں ہوتا ہے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے کہ لکھو، اس کا رزق بھی لکھ دو، اس کی موت بھی لکھ دو، کس کی موت کب ہوگی، کس جگہ پر ہوگی، کس فلانی جگہ پر ہوگی، کیسی ہوگی۔ یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں اس بندے کو کتنا رزق ملے گا، کتنا نہیں ملے گا۔ اگر ہمارا ان 4 باتوں پر ایمان ہے، یقین ہے، تو ہمارے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں۔